محبت نجات دہندہ ہلاک کنندہ۔ اس جہان کے بعد دوسرا جہان آنے والا ہے۔ قبر اس کی ڈیوڑی ہے اور اس کے بعد حشر میں سب مخلوق ایک بہت بڑے وسیع میدان میں جمع ہوگی۔ اگر کہیں میلہ ہو تو اتنی خلقت جمع ہو جاتی کہ اس میدان میں سما نہیں سکتی۔ تقسیم سے پہلے ساری دنیا میں 70 کروڑ مسلمان اور 60 کروڑ عیسائی تھے۔ یہود، ہندو، بدھ اور باقی قومیں ان کے علاوہ تھیں۔ ان کی تعداد کا ہمیں علم نہیں۔ ایک دور کی نسل انسانی کے لیے بہت وسیع میدان درکار ہوگا۔ اس جہان کا نظام ظاہر پر مبنی ہے۔ مثلا ایک کافر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے لگتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو دل سے کافر تھے مگر بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل سمجھے جاتے تھے اور ان کو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا۔ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ سورہ منافقون رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 28 میں منافقین کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ، یہ اس لیے ہوا کہ منافق ایمان لائے پھر کفر کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پس وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ عالم آخرت کا نظام باطن پر مبنی ہے۔ قبر سے لے کر حشر تک باطن کے لحاظ سے سلوک ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن منکرین کے وجود چیونٹی کے برابر ہوں گے۔ وہ لاشعی بھی نہیں ہوں گے لیکن شے معتبد بھی نہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 1۔ بے شک کافروں کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ شریعت کا پاس ہے، نہ ان کے دلوں میں خوف خدا، نہ فکر آخرت، نہ کوئی غم ہے۔ یہاں تو اچھے کھانے کھا کر اور بے فکری کے باعث خوب موٹے تازے تھے، لیکن آخرت میں ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں مؤذنین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں سب سے زیادہ بلند ہوں گی۔ چونکہ مؤذن دوسروں کو نیکی یعنی نماز کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے ان کی اپنی نماز کے علاوہ دوسری نمازیوں کا نماز کا اجر بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کا، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسا نیکی کے کرنے والا۔ اس وجہ سے ان کو قیامت کے دن بلند قامت وجود عطا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قیامت کے دن باطن کے لحاظ سے سلوک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں گزشتہ جمعرات عرض کر چکا ہوں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے مرتبے کے سبب سے انبیاء اور شہداء بھی ان کی ریس کریں گے۔ ہماری آج کی صحبت باطن کی اصلاح کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ باطن کی اصلاح تزکیے سے ہوتی ہے۔ بعض بے سمجھ تصوف کو بدعت کہتے ہیں۔ تصوف تزکیہ نفس کا دوسرا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اربع میں سے ایک تزکیہ نفس بھی ہے۔ فرائض اربع کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 28۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو امراض روحانی سے پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب یعنی قرآن، غور و دانش مندی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفائی ہوتی تھی۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ ترجمہ، بے شک مشرک ناپاک ہیں، اس لیے وہ آج کے سال کے بعد اس مسجد خانہ کعبہ کے قریب نہ آئیں۔ یہاں شرک کو نجاست کہا گیا ہے جو باطنی پلیدی ہے، ورنہ بظاہر تو کفار مکہ لباس فاخرہ پہنتے ہوں گے۔ میں تو ان میں سے نہیں ہوں جن کی صحبت میں تزکیہ نفس ہوتا ہے، یہ تو ان کے مجالس کی نقل ہے۔ جن کا باطن سنور جاتا ہے وہ اللہ کے مقبول ہو جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آج میں محبت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، نجات دہندہ، دوسری ہلاک کنندہ۔ حب کی ضد ہے بغض۔ حب اور بغض دونوں قلب کے ہیں، دونوں کا اظہار اعضائے ظاہری سے ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص جس سے ہمیں محبت ہے، ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم زبان سے اس کی خدمت میں السلام علیکم عرض کریں گے، پاؤں سے اس کا استقبال کے لیے چل کر جائیں گے۔ غرض یہ ہے کہ ہر اس سے دل کی محبت کا اظہار ہوگا۔ جو محبت اللہ کی ذات اقدس سے ہو، اس کے تعلق کی بنا پر ہوتا ہے، وہ نجات دہندہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔
ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے دینے سے ہاتھ روک لیا، تحقیق اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ جو اللہ کے محبوب وہ ہمارے یہاں بھی محبوب ہے، اور جو اس کے مردود ہے وہ ہمارے یہاں بھی مردود ہے۔ سورہ مجادلہ رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 28 میں اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے کی ہی لوگ کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا۔ باپ، اولاد، بھائی اور برادری سے فطرتاً محبت ہوتی ہے، اور ان سے محبت نجات دہندہ ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہوں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ محبت فقط اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ محبوب کی متعلقات اور اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، باقی سب چیزوں سے اللہ کی محبت کی بنا پر محبت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، قرآن مجید سے اس لیے محبت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ذاتی محبت ہلاک کنندہ ہے، مثلا بیوی سے اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، سورہ تغابن آیت نمبر 2 پارہ نمبر 28۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچو۔ اگر اللہ کے تعلق کو نظر انداز کر کے بیوی محبوب ہے تو اس کی ہر فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، خواہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ یہی چیز زندگی میں گناہ اور مرنے کے بعد موجب عذاب ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پہلی قسم کی یعنی نجات دہندہ محبت تربیت سے حاصل ہوتی ہے، دوسری قسم کی محبت یعنی ہلاک کنندہ فطری ہوتی ہے۔ قیامت کے دن پہلی قسم کی محبت کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف رکوع نمبر 6 پارہ نمبر 25۔ ترجمہ: اس دن قیامت میں سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ اس دن اللہ کے نیک بندوں کی دوستی کام آئے گی، باقی سب دشمن ہو جائیں گے۔ میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، باپ اولاد سے، اولاد والدین سے بیزار ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں: یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، سورہ عبس پارہ نمبر 30۔ ترجمہ: اور اس دن قیامت میں آدمی اپنے بھائی سے اور ماں اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر ایک مصیبت میں مبتلا ہوگا اور ایک دوسروں سے بے پرواہ ہوگا۔ وہاں تقوی یعنی خدا سے محبت کی بنا پر جو تعلق ہوگا اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے متعلقات مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کے مقبول بندے ان سے محبت نجات دہندہ ہوگی۔ اللہ کا ارشاد ہے: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، سورہ زخرف رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 25۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے روگردانی کرتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اس دن دست حسرت مل کر کہیں گے: اگر بیوی نہ ہوتی تو ہلاک نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف جس کا مفہوم ہے: دنیا میں اس طرح رہ گویا تو مسافر ہے۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ چیز شیخ کامل کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے، پھر بظاہر انسان سب کے ساتھ ہوتا ہے مگر حقیقت میں اللہ کے سوا کسی سے دل نہیں لگاتا۔ اللہ والوں کی محبت کی بنا پر انسان سب سے کٹ جاتا ہے۔ اس قسم کے انسانی سالم دل والے ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء رکوع نمبر 5 آیت نمبر 19۔ ترجمہ: اس دن قیامت میں نہ مال اور نہ بیٹے نفع دیں گے مگر وہ شخص نفع پائے گا جو سالم دل اللہ کے پاس لے کر آئے گا۔ سالم دل کے یہ معنی ہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کی محبت ہو نہ کسی کا ڈر۔ اللہ والوں کا چونکہ یہ حال ہوتا ہے، اس لیے اس کا عکس طالب پر پڑتا ہے، جن کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ سطح زمین پر ہوں یا زیر زمین ہو، دونوں جگہ خوش رہتے ہیں۔ صحبت میں انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے مگر پتہ نہیں لگتا، جس طرح ماں بچے کو کھلاتی پلاتی ہے اور وہ ہر آن بڑھتا ہے مگر اس وقت پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نجات دہندہ محبت کا محب بنائے اور ہلاک کنندہ محبت سے بچائے۔